تو چلیں آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں. ذرا فرض کریں کہ مہینے کا آخری دن ہے. سب سے مشکل دن. بالکل. اور کوئی شخص شہر کی کسی بہت بڑی اور مصروف الیکٹرانکس مارکیٹ کے بیچوں بیچ کھڑا ہے. چاروں طرف ایک عجیب سی افراتفری اور شور ہے نا. ایک دکاندار اپنے کاؤنٹر کے پیچھے پسینے میں شرابور کھڑا ہے. اور اس کے سامنے یقیناً وہ پرانے موٹے موٹے رجسٹر رکھے ہوں گے. جی بالکل. دو بہت بڑے پرانے طرز کے موٹے کھاتے. اب ایک رجسٹر اسے بتا رہا ہے کہ آج اس نے زبردست کیش سیل کی ہے، یعنی کاؤنٹر پر پیسے آئے اور فریج یا ٹی وی بک گیا. صحیح. لیکن جیسے ہی وہ دوسرا رجسٹر کھولتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. وہ اقساط کا یعنی قسطوں کا رجسٹر ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے مہینے جن 50 لوگوں کو اس نے قسطوں پر واشنگ مشینیں اور موٹر سائیکلیں دی تھی نا، ان میں سے آدھے لوگ اس مہینے کی قسط جمع کروانا ہی بھول گئے. اوہ، یا شاید جان بوجھ کر غائب ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو یعنی ایک ہی وقت میں وہ دکاندار بظاہر لاکھوں روپے کما بھی رہا ہے اور حقیقت میں لاکھوں روپے ڈبو بھی رہا ہے. آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا مرکز بالکل یہی ڈراونا خواب ہے. اور یہ واقعی ایک ڈراونا خوابی ہے مقامی دکانداروں کے لیے. جی، اور ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو فراہم کردہ ماخوذ ہے ہمارے پاس، جس میں بز ایپ نامی ایک سافٹ ویئر کا ذکر ہے، وہ اس پیچیدہ ترین مسئلے کو کیسے حل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں. بالکل، ہمیں اس کی گہرائی میں جانا چاہیے. مجھے یہ سارا منظر کچھ یوں لگتا ہے جیسے کوئی بیچارہ دکاندار ایک ہی وقت میں دو مختلف رفتار والے گھوڑوں پر سواری کرنے کی کوشش کر رہا ہو. ارے واہ، یہ دو گھوڑوں والی مثال آپ نے بالکل فٹ دی ہے نا. ایک طرف تیز رفتار نقد فروخت کا گھوڑا ہے اور دوسری طرف مہینوں تک چلنے والا اقساط کا انتہائی سست اور پیچیدہ گھوڑا. جی ہاں، اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر مقامی کاروبار اسی دوہری سواری کے چکر میں گر کر اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. جب ہم بز ایپ کے اس پورے ماڈل کو اور ان کے پیش کردہ حل کو دیکھتے ہیں نا، تو یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ صرف روزمرہ کی فروخت کو کسی کاپی پر لکھنا نہیں ہے. اچھا، تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ جو دوہرے کھاتوں کا بکھراؤ ہے نا، یہ دراصل ایک خاموش قاتل کی طرح کام کرتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ دکاندار کا سارا دن اور ساری توانائی صرف یہ حساب لگانے میں گزر جاتی ہے کہ کس نے پیسے دے دیے، کس کا بیلنس باقی ہے اور کس سے فون کر کے پیسے مانگنے ہیں. صحیح، یعنی وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے. بالکل. اور اس ذہنی دباؤ میں ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تاریخ اس کے ذہن سے نکل جائے گی، کوئی انٹری غلط ہو جائے گی. ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں یہ پرانے موٹے رجسٹر اور رسید بک کا نظام تو مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. یہ بات تو ہے. تو بز ایپ کا جو پروموشنل اسکرپٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ دراصل اسی روایتی تھکا دینے والے کاروباری ماڈل کو ایک مکمل اور شفاف ڈیجیٹل حل کی طرف لے جانے کی نشاندہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ڈیجیٹل ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے. لیکن یہاں مجھے ایک چیز بڑی عجیب لگی جس پر میں آپ سے کچھ وضاحت چاہوں گا. جی ضرور پوچھیں. مارکیٹ میں تو سینکڑوں ایپس موجود ہیں جو کھاتا سنبھالنے کا دعویٰ کرتی ہیں. لوگ پلے اسٹور پر جاتے ہیں، ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں. لیکن بز ایپ کا دعویٰ اس سے بالکل مختلف ہے. ہاں، ان کی اپروچ کافی مختلف ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ کوئی بنی بنائی یا ریڈی میڈ ایپ سیل نہیں کرتے. وہ 100% صارف کی مرضی کے مطابق کسٹمائزڈ ایپ بنا کر دیتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات، وہ کہتے ہیں کہ عام ایپس میں آپ کا سارا ڈیٹا بنانے والی کمپنی کے کلاؤڈ پر ہوتا ہے، لیکن بز ایپ میں تمام تر ڈیٹا صارف کے اپنے ذاتی گوگل کلاؤڈ پر محفوظ رہتا ہے. جی، اور اس کا مکمل اختیار صرف صارف کے پاس ہوتا ہے. تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام دکاندار جو شاید ٹیکنالوجی کو اتنا گہرائی سے نہیں سمجھتا، اس کے لیے اپنے ذاتی گوگل کلاؤڈ کا ہونا کیا واقعی اتنا بڑا فائدہ ہے؟ یہ بہت ہی زبردست اور بنیادی سوال ہے، اور اکثر لوگ اسی جگہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. بظاہر یہ ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی منطق خالصتاً کاروباری تحفظ کی ہے. وہ کیسے؟ ذرا آسان الفاظ میں بتائیں. اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو آج کے دور میں کسی بھی کاروبار کی سب سے بڑی طاقت اس کی دکان میں پڑا ہوا مال نہیں ہے، بلکہ اس کا ڈیٹا ہے. اسے ہم تکنیکی زبان میں ڈیٹا سوورینٹی
یا ڈیٹا کی ملکیت کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی ڈیٹا کی ملکیت سب سے اہم ہے۔ بالکل، ذرا سوچئے، جب ایک دکاندار روایتی کھاتا استعمال کرتا ہے تو وہ رجسٹر اس کی دکان کی دراز میں ہوتا ہے۔ وہ رات کو دراز کو تالا لگاتا ہے اور اسے 100% یقین ہوتا ہے کہ کوئی اور اس کا کھاتا نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، وہ چابی تو اس کی اپنی جیب میں ہوتی ہے نا؟ جی، لیکن جب وہ مارکیٹ سے کوئی بھی عام سی بنی بنائی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے تو وہ انجانے میں اپنے تمام کاروباری راز، اپنے گاہکوں کے نام، نمبرز، یہ سب کچھ کسی تیسری پارٹی کے کلاؤڈ پر رکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی ایپ والی کمپنی اس کے کسٹمرز کی معلومات تک رسائی حاصل نہیں کرے گی؟ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سستی ایپ کے چکر میں دکاندار اپنا پورا کسٹمر بیس کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتا ہے؟ 100%۔ اور یہیں پر بیز ایپ کا یہ ذاتی گوگل کلاؤڈ والا فیچر ایک انتہائی محفوظ کاروباری حکمت عملی ثابت ہوتا ہے۔ ذاتی کلاؤڈ کا مطلب یہ ہے کہ بیز ایپ بنانے والی کمپنی خود بھی آپ کا ڈیٹا نہیں دیکھ سکتی۔ ارے واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیتی ہوں کہ بازار سے تیار شدہ لباس خریدنے کے بجائے آپ نے اپنے ناپ کا لباس سلوایا ہے، اور اس کی جیب کا کنٹرول بھی صرف آپ کے پاس ہے۔ کوئی تیسری پارٹی آپ کے کاروباری رازوں میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ چلیں، یہ تو واقعی ایک ذہنی سکون کی بات ہو گئی۔ ڈیٹا کا تحفظ تو ہو گیا، لیکن اب ذرا دکان کے اس کاؤنٹر کی طرف واپس چلتے ہیں، ہاں، جہاں گاہک اصل میں کھڑا ہے اور پسینے پہنچ رہا ہے۔ جی، وہ اصل میدان جنگ ہے۔ بالکل۔ ڈیٹا کی بنیاد قائم کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایپ روزمرہ کی سیلز اور بلنگ کے عمل میں وہ دو گھوڑوں والی سواری کو کیسے آسان بناتی ہے۔ بز ایپ کے ماخذ میں ایک فیچر کا ذکر کیا گیا ہے جسے ڈیول سیلز موڈ کہا گیا ہے۔ یہ ان کا ایک بہت ہی پریکٹیکل فیچر ہے۔ یعنی جب دکاندار بل بنا رہا ہوتا ہے تو صرف ایک کلک سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ سیل نگد ہے یا قسط پر۔ نگد ہے تو فوری رسید باہر، اور قسطوں پر ہے تو ایک خودکار پلان تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، وہ اسمارٹ انسٹالمنٹ کیلکولیٹر۔ ہاں، وہی میں پوچھنے والا تھا۔ یہ جو مارک اپ یا منافع کا حساب ایپ خود کرتی ہے، اس کا کتنا فائدہ ہے؟ کیونکہ عام طور پر قسطوں کا حساب کتاب کرنے میں دکاندار کا بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ بالکل ضائع ہوتا ہے، اور اس سے گاہک کا دھیان بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک کلک پر سودا فائنل کرنے کی جو صلاحیت ہے، کیا یہ واقعی سیلز کی رفتار کو بڑھا سکتی ہے؟ اس عمل کو میں کاروباری رگڑ یا بزنس فرکشن کے خاتمے سے تشبیہ دیتی ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک گاہک کاؤنٹر پر کھڑا کوئی فریج یا اے سی پسند کر لیتا ہے تو وہ فیصلہ کرنے کے خاص موڈ میں ہوتا ہے۔ صحیح، وہ خریدنے کا پکا ارادہ کر چکا ہوتا ہے۔ جی، لیکن جب روایتی دکاندار اپنا پرانا کیلکولیٹر نکالتا ہے، فیصد نکالتا ہے، مہینوں پر تقسیم کرتا ہے، تو اس سارے عمل میں 2-4 منٹ کی خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس انتظار کے دوران گاہک کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے۔ وہ دوبارہ سوچنے لگتا ہے کہ لوں یا نہ لوں۔ بالکل، لیکن جب بیز ایپ میں اسمارٹ انسٹالمنٹ کیلکولیٹر موجود ہوتا ہے تو وہ خودکار طور پر حساب کرتا ہے۔ دکاندار کا پورا فوکس کیلکولیٹر کے بجائے گاہک کے ساتھ تعلق بنانے اور سیل کلوز کرنے پر ہوتا ہے۔ یعنی وہ گاہک سے بات چیت جاری رکھ سکتا ہے، اس کو مختلف پلان دکھا کر موقع پر ہی سودا فائنل کر سکتا ہے۔ جی ہاں، اور اس سے کسٹمر کا اعتماد بھی بڑھتا ہے کہ وہ ایک منظم اور ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ مان لیا، یہ تو واقعی کمال کی آٹومیشن ہے۔ چلیں، مال بک گیا، فریج دکان سے نکل کر کسٹمر کے گھر پہنچ گیا۔ اب آتا ہے اصل اور سب سے مشکل مرحلہ۔ جی بالکل، اگلا اور اعصاب شکن مرحلہ ریکوری اور وارنٹی کلیم کا ہوتا ہے۔ اس حصے میں ایپ کی ان صلاحیتوں پر بات کرتے ہیں جو سیلز کے بعد کے مسائل حل کرتی ہیں۔ ماخذ میں سیریل اور IMI کریکنگ کا ذکر ہے۔ یہ ایک بہت ہی ضروری فیچر ہے انڈسٹری کے لیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر یونٹ کی پہچان اس کے مخصوص سیریل نمبر سے ہوتی ہے، چاہے وارنٹی کلیم ہو یا پھر قسط نہ ملنے پر مال کی واپسی کے وقت اصل یونٹ کی شناخت کرنی ہو۔ صحیح۔ تو میں اسے ایک طرح کا ڈیجیٹل جاسوس یا گارڈ سمجھتا ہوں جو ہر وقت الرٹ رہتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا فزیکل ڈیوائسز جیسے موبائل یا الیکٹرانکس کو ایک مخصوص ڈیجیٹل ID کے ساتھ جوڑنا کاروباری دھوکہ دہی کو ختم کرنے کا حتمی طریقہ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی اہم سوال پیدا کرتا ہے۔
دھوکہ دہی کو مکمل ختم کرنا تو شاید مشکل ہو، لیکن یہ سسٹم خطرات کو کم سے کم ضرور کر دیتا ہے۔ مارکیٹ میں اکثر ہوتا ہے کہ گاہک پرانا پرزہ لا کر وارنٹی مانگتا ہے۔ ہاں، اور دکاندار پرانی رسیدیں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ جی، اور ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے، لیکن IMEI ٹریکنگ کے ساتھ دکاندار صرف سیریل نمبر دیکھ کر جان سکتا ہے کہ یہ اصل یونٹ ہے یا نہیں۔ زبردست۔ اچھا، لیکن وارنٹی سے بھی بڑا مسئلہ وہ ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، قسطوں کی ریکوری۔ بالکل، جہاں اصل کیش فلو پھنستا ہے۔ ہاں نا، تو بز ایپ میں ریکوری اور ڈیفالٹر الرٹس کا ذکر ہے۔ روزانہ ایپ بتاتی ہے کہ کس کی قسط کا دن ہے۔ تاریخ گزرنے پر گاہک کا نام خودکار طور پر ریڈ لسٹ میں آ جاتا ہے۔ اور یہ ریڈ لسٹ کا فیچر میں بتاتی ہوں کہ کتنا اہم ہے۔ ہم اکثر اس بات پر روشنی نہیں ڈالتے کہ یاد دہانی نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ دکاندار جان بوجھ کر پیسے نہیں چھوڑتا، وہ بس مانگنا بھول جاتا ہے۔ صحیح، کیونکہ 50 گاہک ہوتے ہیں، کس کس کو یاد رکھے؟ بالکل۔ تو ریڈ لسٹ کی یہ آٹومیشن اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی بھی نادہندہ یا ڈیفالٹر سسٹم کی نظروں سے بچ نہ پائے۔ ریکوری ٹیم فوری ایکشن لے سکتی ہے، جس سے کاروباری خطرات کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو قطرہ قطرہ کر کے منافع ضائع ہو رہا تھا، وہ رک جاتا ہے۔ جی، وہ رساؤ بند ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اب ذرا تصور کریں کہ فروخت اور ریکوری کے بعد دن کا اختتام ہو رہا ہے۔ ایک مالک کے لیے سب سے اہم چیز یہ جاننا ہے کہ اس نے آج کیا کمایا۔ منافع کا اصل حساب۔ جی، تو یہاں ہم ایپ کے رپورٹنگ فیچرز کو زیر بحث لاتے ہیں۔ بز ایپ منافع کی تفصیلی رپورٹ فراہم کرتی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات ہے، دکاندار تو شام کو اپنا گلہ کھولتے ہیں، اس میں جو پیسے ہوتے ہیں وہی ان کا منافع ہوتا ہے نا؟ تو اس رپورٹ میں کیا خاص ہے؟ یہ جو گلے والی سوچ ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ یہی روایتی دکانداروں کی سب سے بڑی غلطی فہمی ہے۔ گلے میں پڑا ہوا کیش سارا کا سارا منافع نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پھر بز ایپ کی تفصیلی رپورٹ کیسے کام کرتی ہے؟ یہ رپورٹ دراصل کیش کے منافع اور قسطوں کے مارک اپ کو بالکل الگ الگ کر کے دکھاتی ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نقد سیل سے کتنا منافع ہوا اور قسطوں کے منافع سے کتنی اضافی آمدن ہوئی۔ لیکن ان دونوں کو الگ الگ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ تفریق اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ مالکان کو واضح تصویر دیتی ہے کہ ان کی اصل کمائی آ کہاں سے رہی ہے۔ کیا وہ پروڈکٹ بیچنے سے کما رہے ہیں یا فائنینسنگ یعنی قسطیں کرنے کی سہولت سے؟ یعنی وہ ایک ہی وقت میں دو کاروبار کر رہے ہیں، ایک ریٹیل کا اور ایک فائنانسنگ کا؟ بالکل ٹھیک سمجھے آپ۔ یہ رپورٹ کاروبار کی مکمل صحت مالک کی جیب میں رکھتی ہے۔ میں تو اسے کاروبار کے ECG یا ہیلتھ مانیٹر سے تشبیہ دیتی ہوں، جو جسم کے ہر حصے کی درست صورتحال بتاتا ہے۔ ارے واہ، یہ مثال بہت زبردست ہے۔ اور اگر کسی کے ایک سے زیادہ شو رومز ہیں تو ماخذ کے مطابق ان سب کا حساب ایک ہی موبائل ایپ میں ملٹی برانچ مینجمنٹ کے ذریعے یکجا کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ گھر بیٹھے اپنے پورے کاروبار کو مانیٹر کر سکتے ہیں اور مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ تو ہم مختصراً اس بات پر یقیناً اتفاق کر سکتے ہیں کہ کس طرح ایک بکھرا ہوا دوہرے رجسٹروں پر مبنی نظام ایک منظم اور شفاف ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ جی، تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم ماخذ میں دی گئی ان کی پیشکش کو بھی دہرا دیتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق بز ایپ فری ڈیمو کی سہولت دیتی ہے، یعنی کام پسند آنے پر ہی بات ہوگی، ورنہ کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ جی بالکل، رسک فری۔ رابطہ کرنے کے لیے ان کا واٹس ایپ نمبر ہے 0315 7307 0315 730 7373 اور یوٹیوب چینل @BizAppOfficial ہے۔ اور سننے والوں کے لیے ان کا یہ پیغام بھی ہے کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے دیں۔ بالکل۔ تو اس ساری ٹیکنالوجی اور آٹومیشن پر بات کرنے کے بعد اختتام پر میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس پر غور کریں۔ جی ضرور شیئر کریں۔ ذرا اس بات پر سوچئے کہ جب ٹیکنالوجی IMEI ٹریکنگ اور آٹومیٹڈ ریڈ لسٹس کے ذریعے ہر گاہک کے مالی رویے اور خریدی گئی چیز کی اتنی باریک بینی سے نگرانی کرنے لگے گی، تو کیا مستقبل میں دکانداروں اور مقامی کمیونٹی کے درمیان روایتی جو باہمی اعتماد کا رشتہ ہے اس کی جگہ مکمل طور پر ڈیٹا اور الگوریدم لے لیں گے؟
یہ تو واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔